بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں تمہیں زندگی بھر کوئی آسائش فراہم نہ کر سکا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی محرومیوں کا حساب چکانے کے لیے تم کوئلوں کی دلالی میں پڑ جاؤ۔ ہاتھوں کی سیاہی پھر دھل جاتی ہے مگر چہرے کی کالک ہر ایک کو لے ڈوبتی ہے۔ تم خود سمجھدار ہو۔ اس نے لہجہ بھر کے لیے خاموش ہو کر تھوک نکلتے ہوئے اپنے گلا ترک کیا، پھر بولا، اپنا اچھا برا سمجھتے ہو لیکن پھر بھی تم نے دنیا نہیں دیکھی، بس یہی ایک فکر ذرا پریشان کر دیتی ہے۔ آپ بے فکر رہیں بابا۔ حامد نے بڑھ کر بوڑھے باپ کے دونوں شانے تھام لیے۔ گھر کے نام کو بٹا نہیں لگاؤں گا، آپ زیادہ نہ سوچا کریں۔ آپ نے کیا نہیں دیا ہمیں، یہی کیا کم ہے کہ آج میں کہیں کڑی مزدوری کرنے کے بجائے بے فکری سے تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ بوڑھے باپ کے ہونٹوں کے گوشے کپکپائے اور آنکھوں سے دو موتی گود میں لڑک گئے اور وہ روندی ہوئی آواز میں بولا، جب قدرت نے مجھے کچھ نہیں دیا تو میں تمہیں کیا دیتا بیٹے؟ نہ سر چھپانے کو اپنا ٹھکانہ ہے، نہ ہاں اب سب ہو جائے گا۔ حامد کی ماں شاید اپنے شوہر کی آواز سنتے ہوئے صحن سے کمرے میں آئی تھی۔ تم سے تو کچھ بھی نہیں ہوا، اب اللہ رکھے میرے حامد کو دیکھنا۔ تھوڑے ہی دنوں میں اپنی روانی میں بولتے بولتے اچانک اس کی نگاہ اپنے شوہر کے چہرے کی جھریوں میں لرزتی ہوئی ہونٹوں پر پڑی اور وہ سٹپٹا گئی۔ ارے تم رو رہے ہو، کیا کہہ دیا ہے میں نے تم کو؟ وہ لپک کر شوہر کی دلجوئی کے لیے آگے بڑھی اور حامد دل گرفتہ ہو کر کمرے سے نکل گیا۔ اس روز اس نے صدقے دل سے فیصلہ کیا کہ اپنی آمدنی کا ایک ایک پیسہ احتیاط سے جمع کرے گا اور 15-20 ہزار روپے کی پونجی جمع بنانے کے بعد ہیروئن فروشی ترک کر دے گا۔ اس نے جھوٹ بول کر اپنے باپ کو تو مطمئن کر دیا تھا لیکن خود اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ ایک غلط کام میں ملوث ہے۔ باپ کے چھیڑنے سے اس کے اندر کی وہ کمزور آواز ذرا زور پکڑ گئی تھی جسے اپنی مجبوریوں کی خاطر حامد نے خود گھونٹ رکھا تھا۔ کچھ دن تک احتیاط کے ساتھ معاملہ کسی گڑبڑ کے بغیر خوش اسلوبی سے چلتا رہا، پھر ایک دن وہ اچانک غائب ہو گیا۔ حامد اس کی نیک نیتی کا دل سے متعارف ہو چکا تھا، لہذا یہ گمان بھی نہیں ہوا کہ جبار کے دل میں بے ایمانی آ گئی ہوگی، مگر اسے تشویش ضرور ہو گئی۔ اس کا اندازہ تھا کہ جبار کو اچانک کوئی مجبوری بھی پیش آ گئی ہوتی تو وہ محض حامد کو اطلاع دینے ضرور آتا۔ پھر اس نے سوچا کہ جبار یونیورسٹی کے کسی دور افتادہ حصے میں نہ پھنس گیا ہو۔ اس نے پہلے 2 لیکچرز چھوڑ دیے اور ادھر ادھر منڈلاتا رہا۔ اس کی بے چین نگاہیں ہر لحظے جبار کی منتظر تھیں لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ آخر حامد جبار کے ساتھ آنے والے لڑکے سے ملا تو پتہ چلا کہ اس روز جبار سرے سے بس میں سوار ہی نہیں ہوا تھا۔ اس نے بے دلی سے صرف ایک لیکچر اٹینڈ کیا مگر اس کا ذہن الجھا رہا۔ پیریڈ ختم ہوا تو وہاں رک کر وقت ضائع کرنے کے بجائے وہ واپسی کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ واپسی کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑا ہوا تھا کہ اچانک سامنے سے کسی لڑکے نے ہاتھ لہرا کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ حامد نے اس کے اسراپا پر غور کیا تو اسے پہچان گیا۔ وہ جبار کی ہم جماعت تھی۔ خوش شکل ہونے کے ساتھ ہنسوڑ بھی واقع ہوئی تھی۔ کوشش کے باوجود حامد کو اس کا نام یاد نہ آ سکا لیکن وہ اپنی جگہ رک کر اس کا انتظار کرنے کے بجائے اخلاقاً اس کی طرف بڑھ گیا۔ آپ حامد ہی ہیں نا؟ اس نے قریب آتے ہی پورے اعتماد لہجے میں سوال کیا۔ جی ہاں، حامد نے شرافت سے کہا۔ لڑکیوں سے ہمیشہ وہ محتاط اور شائستہ طریقے پر پیش آتا تھا۔ کمبل آپ سے کوئی کتاب لے گیا تھا جو اسے آج لوٹانی تھی، وہ سنجیدگی سے بتانے لگی، لیکن آج وہ اچانک بیمار پڑ گیا ہے، آپ کو کسی وقت گھر پر بلایا ہے۔ یہ کس کا ذکر کر رہی ہیں آپ؟ حامد نے حیرت سے پوچھا کیونکہ اس نے اپنی کوئی کتاب کسی کو نہیں دی تھی اور ذہن کے بعید ترین گوشے میں بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ جبار پیغام رسانی کے لیے اس لڑکی کو استعمال کر بیٹھا ہوگا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تو آپ اپنے دوست کی عرفیت سے بھی لا علم ہیں؟ جبار نے آج صبح سویرے کہیں سے فون کیا تھا میرے گھر۔ ہم عموماً شہر سے ایک ہی بس میں یونیورسٹی آتے ہیں لیکن وہ آج
وہ نہیں آ سکا۔ حامد نے جلدی سے کہا، میں صبح سے پریشان تھا کہ وہ کتاب دراصل میں نے بھی کسی سے ادھار لی ہوئی تھی، لیکن مجھے جبار کے گھر کا پتہ نہیں معلوم تھا۔ اس کا بھی یہی خیال تھا۔ لڑکی نے اپنے پرس میں سے ایک مڑا توڑا کاغذ نکال کر حامد کو دے دیا، اسی لیے اس نے مجھے پتہ لکھوا دیا تھا۔ حامد نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ مسکراتی ہوئی واپس چلی گئی۔ جبار نے مختصر سی مدت کے لین دین میں حامد پر اپنا اتنا اعتبار قائم کر لیا تھا کہ وہ رقم کی طرف سے زیادہ فکر مند نہیں تھا، لیکن حامد کو موتی دادا کی ہدایت کا خوف لاحق تھا۔ اسے ڈر یہ تھا کہ جبار کی غیر حاضری میں ہیروئن کے کسی رسیا کو اگر وقت پر نشہ نہ ملا تو کہیں کیمپس میں کوئی تماشا نہ کھڑا ہو جائے۔ اس طرح ہیروئن فروشی کا جو سلسلہ رازدارانہ طریقے پر چل رہا تھا، جاموں کے اساتذہ اور انتظامی ذمہ داروں کی نگاہ میں آ سکتا تھا، جس کے نتائج خاصے سنگین ہو سکتے تھے۔ لہٰذا حامد نے گھر جا کر اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے فوری طور پر جبار سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ PECHS کے علاقے سے وہ بس طارق روڈ کی حد تک واقف تھا، جہاں کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ قدرت کی صناعی کے حسین شاہکار دیکھنے چلا جاتا تھا۔ لہٰذا وہ یونیورسٹی سے سیدھا طارق روڈ پہنچا، جہاں ایک اسٹیٹ ایجنسی سے رجوع کرنے کے بعد اسے صحیح رہنمائی مل گئی اور وہ سوسائٹی کے قبرستان کے احاطے کی طویل دیوار کے مقابل بنے ہوئے مکانات میں جبار کا مکان تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ جگہ بھی محلے وقوع کے اعتبار سے عجیب و غریب تھی۔ سڑک کے پار وسیع احاطے میں ہزاروں انسان زندگی کی حرارت کھو کر منو مٹی کے نیچے ابدی نیند سو رہے تھے۔ پہلو بے پہلو ہر ایک کے حصے میں وہی 2 گز جگہ آئی تھی جو جیتے جاگتے اور لڑتے جھگڑتے انسانوں کا آخری مقدمہ ہوتی ہے۔ شاہ کے پہلو میں گدا کی ابدی آرام گاہ تھی اور گدا کے قدموں میں اپنے وقت کا کوئی فرعون سکون سے ابدی نیند سویا ہوا تھا، اور زندوں کی آبادی کو مردوں سے الگ کرنے والی سڑک کے اس پار پرشوکت مکانوں میں زندگی اپنے تمام رنگوں کے ساتھ رقص کنا تھی۔ ہر شخص زندگی کی دوڑ میں دوسروں کو اتنا پیچھے چھوڑ جانا چاہتا تھا کہ انہیں وہ بس ایک سراب کی مانند اپنے سے آگے اور آگے نظر آتا رہے، مگر کوئی اس کے قدموں کی گرد بھی نہ پا سکے۔ اور اس دوڑ میں شاید کسی کو یاد نہیں رہ گیا تھا کہ زندگی اور موت میں کتنا کم فاصلہ ہے، درمیان میں حائل ایک سڑک کا، یا شاید اس سے بھی کم۔ مکان کا نمبر وہی تھا، لیکن مکانیت خاصی پیچیدہ نظر آ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس 2 منزلہ مکان میں کئی خاندان مقیم ہوں۔ حامد نے آخر کار کال بیل کا بٹن دبا ہی دیا۔ نچلی منزل کے داہنے حصے میں گھنٹی کا کرخت شور بلند ہوا اور نہایت خاموشی کے ساتھ دروازہ کھول کر ایک صحت مند آدمی غسیلے تیوروں کے ساتھ باہر نکلا، لیکن حامد پر نگاہ پڑتے ہی خجالت امیز انداز میں مسکرانے لگا۔ معاف کیجیے گا، گھنٹی کی آواز سن کر غصہ آ گیا تھا۔ دن بھر محلے کے بچے تنگ کرتے رہتے ہیں، باہر نکل کر دیکھو تو کوئی نظر نہیں آتا۔ جبار موجود ہیں؟ حامد نے نرم لہجے میں سوال کیا۔ اسی طرف اوپر منزل پر چلے جائیں، صحت مند شخص نے خشک لہجے میں کہا، اور حامد کے رد عمل کا انتظار کیے بغیر واپس اپنے گھر میں گھس گیا۔ جیسے جبار کے مکان کی تلاش کے سلسلے میں اسے حامد کی غلطی ناگوار گزری ہو۔ اوپری منزل پر پرانی وضع کی ایک عمر رسیدہ خاتون نے حامد سے جبار کا نام سنتے ہی اسے اندر بلا لیا۔ آ جاؤ بیٹے، وہ تو بستر پر پڑا ہوا ہے، خدا جانے کہاں جھگڑا کر کے آیا ہے، بس کہتا ہے کہ بس سے گر گیا ہے۔ جبار جس ڈب سے یونیورسٹی آتا تھا، اس سے حامد نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ کسی متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن گھر میں پہلا قدم رکھتے ہی اس کے وجود میں کرب کی ایک لہر سی دوڑ گئی، کیونکہ گھر میں بے سر و سامانی کے آثار نمایاں تھے۔ بوڑھی عورت کی رہنمائی میں حامد ایک کمرے میں داخل ہوا تو جبار ایک چارپائی پر چادر اوڑے کسی کچھڑی کی طرح بے حس و حرکت پڑا گہری نیند سو رہا تھا۔ دوسری چارپائی خالی تھی، حامد اسی پر بیٹھ گیا۔ جبار بوڑھی عورت نے اس کی پیشانی پر ہتھیلی جما کر ممتا بھرے لہجے میں اسے پکارا، دیکھ بیٹا کون آیا ہے تجھ سے ملنے۔ جبار نے کرا کر کروٹ لی اور کراہتے ہوئے کسل مندانہ انداز میں آنکھیں کھول دیں۔ پھر حامد کو پہچانتے ہی اس پر ایسی بوکھلاہٹ طاری ہوئی کہ چادر پھینک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کے
رویے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے بڑے مجمع میں اس کے کپڑے اتار دیے ہوں۔ وہ ملامت امیز لہجے میں اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، اسے یہاں کہاں بلا لیا مرغی خانے میں، مجھے اٹھا دیا ہوتا، باہر کسی ہوٹل میں بیٹھ جاتے۔ اس کی ماں نے دکھ بھرے لہجے میں دہرایا، بخار میں پھونک رہا ہے، بستر پر کروٹ بدلتے ہوئے ہائے ہائے کرتا ہے اور میں تجھے باہر نکلنے دیتی۔ یہ کہتی ہوئی وہ اس کمرے سے چلی گئی اور جبار معذرت خواہانہ خفت امیز لہجے میں حامد سے مخاطب ہو گیا، یار خیال نہ کرنا، یہاں تو بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے۔ حامد نے نرمی سے اس کی بات کاٹ دی، تم آرام سے لیٹے رہو، میں بھی کسی حویلی میں نہیں رہتا، یہ بتاؤ کہ یہ حال کیا ہو رہا ہے تمہارا؟ اس کا سوال بجا تھا کیونکہ جبار کی دونوں آنکھوں کے نیچے نیل پڑے ہوئے تھے، رخساروں پر ورم تھا اور پیشانی کے زخم پر ٹیپ سے پٹی چپکی ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ذرا ہی دیر پہلے باکسنگ کے کسی مارکے میں ناک آؤٹ ہونے کے بعد گھر لوٹا ہو۔ کل شام ٹھکائی ہو گئی۔ وہ اس کی طرف جھک کر خفت امیز سرگوشیانہ لہجے میں بولا، وہ تین تھے، اچانک ہی گھیر کر مارنا شروع کر دیا۔ اگر مجمع میں سے کسی نے پولیس کی ہانک نہ لگائی ہوتی تو شاید حال اور بھی برا ہوتا۔ کیا ہوا تھا؟ حامد نے آگے سرک کر تجسس امیز لہجے میں سوال کیا۔ میں حسب معمول طارق روڈ پر کھڑا ہوا تھا کہ اچانک ہی وہ تینوں میرے سر پر سوار ہو گئے اور مارنا شروع کر دیا۔ وہاں بھیڑ لگ گئی لیکن مجمع میں سے کسی نے بھی مداخلت کی ہمت نہیں کی کیونکہ انہوں نے مداخلت کرنے والوں کی ہڈیاں توڑ ڈالنے کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بتاتا رہا، پولیس کا نام سن کر فرار ہونے سے پہلے ان میں سے ایک نے دھمکی دی کہ اگر میں نے آئندہ وہاں ہیروئن فروخت کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھے جان ہی سے مار دیں گے۔ اس وقت مرمت کا سبب میری سمجھ میں آیا تھا۔ تو تم ہیروئن بیچ رہے تھے وہاں؟ حامد نے تحیر امیز لہجے میں کہا۔ اس کے ذہن میں وہ ہدایت گھوم گئی جو اسے مال ملنے سے پہلے دی گئی تھی۔ ان میں اہم ترین شرط یہ تھی کہ وہ جامعہ کی حدود سے باہر ایک پڑیا بھی نہیں بیچے گا کیونکہ دوسرے لوگ اپنی حدود میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ یونیورسٹی میں اتنا مال کہاں نکلتا؟ اس کے ورم آلود ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ سنا تھا کہ اس معاملے میں طارق روڈ کا علاقہ بہت زرخیز ہے لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اس سے زیادہ خطرناک بھی ہے۔ تم نے بہت برا کیا حامد، بڑبڑایا، تمہیں یونیورسٹی سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اگر اس وقت واقعی پولیس پہنچ جاتی تو کیا ہوتا؟ تمہارے ساتھ میری گردن بھی پھنس جاتی۔ ضرورتیں اندھی ہوتی ہیں دوست، وہ سر جھکا کر آہستہ سے بولا۔ اب تم نے میرا گھر تو دیکھ ہی لیا ہے، میں اتنا لاؤبالی نہیں ہوں جتنا خود کو ظاہر کرتا ہوں۔ یونیورسٹی میں زیادہ سے زیادہ 50-60 پڑیاں روز بک جائیں گی۔ طارق روڈ پر پاؤں جم جاتے تو 200 بھی کم پڑ جاتی۔ اس کے لہجے میں حسرت ابھر آئی۔ حامد اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ وہ شروع سے ہی جبار کو نشے کا عادی ایک خوشحال اور لاؤبالی لڑکا سمجھتا رہا تھا لیکن وہ تو خود اپنے دکھوں کے بوجھ تلے دبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لیکن تم تو خود نشے کے عادی ہو؟ حامد نے تحیر امیز لہجے میں سوال کیا۔ یہ ضرورتوں کا قصہ کہاں لے بیٹھے؟ اس نے متاسفانہ انداز میں اپنے سر کو جنبش دی۔ شاید تمہیں یہ سن کر حیرت ہو کہ میں نے آج تک اپنا ایک پیسہ بھی کسی نشے پر خرچ نہیں کیا۔ ان لوگوں کے ساتھ چرچ کی سگریٹیں ضرور پی لیتا تھا مگر اس کا عادی نہیں ہوں۔ مجھے تاشوں میں ہاتھ کا کمال حاصل ہے، ان لوگوں میں رہ کر روز 30-40 روپے کھینچ لیتا تھا۔ پھر تم سے ہیروئن ملی تو انہیں مونڈنے کا ایک اور ذریعہ ہاتھ آ گیا۔ اچانک وہ خاموش ہو کر داہنی طرف کی پسلیاں تھام کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ حامد نے اس کے چہرے کی حالت سے اندازہ لگایا کہ اتنی دیر بیٹھے رہنے کے باعث اس کی چوٹوں میں درد بڑھ گیا تھا تو اس نے سہارا دے کر جبار کو واپس لٹا دیا۔ اسی اثناء میں جبار کی ماں حامد کے لیے چائے لے آئی اور شکایتی لہجے میں بولی، بیٹا تم ہی کچھ معلوم کرو، اس سے گھر آیا تو کپڑے تار تار تھے اور یہ خود خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ بلا بات سے گرنے میں بھی کہیں ایسی چوٹیں لگتی ہیں، اللہ کرے اس کے ہاتھ گل جائیں جس نے میرے لال کو اس بری طرح مارا ہے۔ جبار نے کراہتے ہوئے اپنی ماں پر برہمی کا مظاہرہ کیا تو وہ جلدی سے وہاں سے لوٹ گئی اور جبار دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کربناک انداز میں مسکرا دیا۔ ماں ہے نا بیچاری، دل بہت چھوٹا ہے اس کا، تم ہی بتاؤ میں اس سے اور کیا بہانہ کرتا؟ وہ تو مجھے لانے والے پولیس تھانے کے چکر میں ملوث ہونے کے خوف سے مجھے نیچے چھوڑ کر فوراً ہی بھاگ گئے، ورنہ
ورنہ ابا کو ان سے ضرور سچی بات معلوم ہو جاتی۔ اب تم 4-6 دن مکمل آرام کرو، دوا تو لے رہے ہو نا؟ حامد نے کہا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مال اور پیسوں کا ذکر کیسے شروع کرے۔ دوا لے رہا ہوں، اس نے دیوار گیر طاق میں رکھی ہوئی دواؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو غنیمت ہوا کہ کپڑے پھٹنے کے باوجود رقم گرنے سے محفوظ رہی، ورنہ میں تو تمہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہتا۔ اس نے مطلب کی بات خود ہی اگل دی اور حامد کے اعصاب پر چھایا ہوا تناؤ یک بیک دور ہو گیا۔ یہ سوچو کہ تمہاری غیر حاضری میں کیمپس میں کیا بنے گا؟ حامد نے پرخیال لہجے میں کہا۔ لوگوں کو وقت پر ہیروین نہ ملی تو وہ ذہنی عدم توازن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ ماں نے فون کرنے کے لیے بمشکل نیچے اترنے دیا تھا۔ صبح سویرے وہ اوپر سے بیگ اتار لو۔ حامد نے اس کی بتائی ہوئی جگہ سے بیگ اتار لیا۔ اس میں پچھلے حساب کے بقایا 715 روپے ہیں، بچی ہوئی 3 پڑیاں بھی اسی میں ہیں۔ جبار نکاحت زدہ آواز میں اسے بتانے لگا، کیمپس میں 32 لگے بندے گاہک ہیں، تم 32 تھیلیوں کا ایک بند پیکٹ بنا کر مردان خان کو دے دینا۔ وہ قابل اعتماد لڑکا ہے اور گروپ کے سارے خریداروں کو جانتا ہے۔ اسے یہی بتانا کہ میں بس سے گر کر زخمی ہو گیا ہوں، وہ دوا مریضوں کو پہنچا دے اور پیسے تم ہی کو دے دے۔ یہ ظاہر نہ کرنا کہ تم ہیروین کے چکر سے واقف ہو، وہ خود ہی ساری بات سمجھ کر رقم کے بارے میں بتا دے گا۔ ہو سکے تو میرے حصے کے پیسے مجھے پہنچا دینا، کیونکہ کل رات بھی انجیکشن اور دواؤں میں 100-125 روپے خرچ ہو گئے تھے، اس میں سے کچھ پیسے رکھ لو۔ حامد نے رقم والا بیگ کھولتے ہوئے کہا۔ جبار نے لاکھ انکار کیا، مگر حامد نے 200 روپے زبردستی اس کے سرانے تکیے کے نیچے رکھ دیے۔ وہ اس بات سے بہت متاثر ہوا تھا کہ جبار نے اپنی تنگ دستی کے باوجود مار پیٹ کی آڑ لے کر رقم ہضم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ گھر بلا کر رقم اس کے حوالے کر دی تھی۔ 2-3 روز کی بات ہے، جبار نے کہا، بس ذرا بگڑے ہوئے چہرے پر سے نیل اور ورم زائل ہو جائے تو یونیورسٹی آنے لگوں گا۔ اگر مردان خان قابل اعتماد ہے تو تم بے فکر رہو۔ حامد نے اٹھتے ہوئے کہا، ویسے میں روز تمہارے پاس آتا رہوں گا۔ وہ وہاں سے روانہ ہوا تو اس کا ذہن جبار کی حماقت سے پیدا ہونے والی صورتحال میں الجھا ہوا تھا۔ جبار علاقے کے منشیات فروشوں کی نگاہوں میں آ جانے کی وجہ سے مارا گیا، لیکن ان میں سے کسی کو بھی علم نہیں رہا ہوگا کہ وہ کہاں سے مال لا کر بیچتا ہے۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ شہر کے سب ہیروین فروشوں کا موتی دادا سے تعلق ہوتا۔ ان حالات میں جبار کا قصہ گول کر جاتا تو موتی دادا کو کانوں کان بھی خبر نہ ہوتی کہ کہیں اس کی ہدایت سے انحراف کیا گیا ہے، لیکن مشکل یہ تھی کہ تارک روڈ کی مارکیٹ کے سہارے جبار نے اسے پوری طرح لا علم رکھ کر فروخت 120 پڑیوں کے لگ بھگ کر لی تھی۔ اس اضافے کے بعد حامد اچانک 30-40 کے اوسط پر آ جاتا تو موتی دادا اس سے اس کمی کے بارے میں ضرور بات کرتا اور اس کے پاس سچ کے اعتراف کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو رہتا۔ اس اعتراف کے نتائج خود حامد کے حق میں مضر بھی ہو سکتے تھے۔ موتی دادا اس خلاف ورزی پر ناراض ہو کر اپنی پارٹی سے حامد کا نام خارج کر سکتا تھا، لیکن راستے پر غور و خوض کے بعد حامد اس نتیجے پر پہنچا کہ آئندہ کے لیے اپنی راہ سیدھی رکھنے کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ پوری کتھا موتی دادا کے گوش گزار کر دے، اپنا فیصلہ اسی پر چھوڑ دے۔ موتی دادا سے ملاقات کا مرحلہ تو شام کو پیش آنا تھا۔ اس کے لیے فوری کام یہ تھا کہ اپنے بیگ میں موجود پڑیوں میں سے 32 کا پیکٹ تیار کرے تاکہ یونیورسٹی واپس جا کر مردان خان کے ذریعے ضرورت مندوں کی حاجت روائی کر سکے۔ مکھن خان اپنے پیشے میں بہت بدنام آدمی تھا، اس کی ہر شخص کے لیے کھلی کتاب کی مانند تھا، کیونکہ موج میں آ کر اپنی محفل میں فخریہ لہجے میں خود ہی اپنی کہانی لے بیٹھتا تھا، جس کی روح سے اس کی ولادت باسعادت ہونے کے بجائے فطرتی قوانین کے سراسر منافی تھی، کیونکہ وہ نیپیر روڈ پر ایک بائی جی کے وطن سے پیدا ہوا تھا جو کوشش کے باوجود اپنے اس گناہ کو کسی کے باقاعدہ کھاتے میں نہ ڈال سکی تھی۔ ہاں، باپ بنانے کی دھمکی دے کر اپنے یہاں آنے والے کئی شرفاء سے اس کی ولادت کے اخراجات کے نام پر
خاصی معقول رقمیں اینٹنے میں ضرور کامیاب ہو گئی تھی، لیکن مکھن خان نے تبلے کی تھاپ اور پائل کی جنکار میں ہوش سنبھالا تو اسے اس کے باپ کا نام نہ بتا سکی۔ شروع سے اس کی کمزور ذات کو کسی باپ کے نام کا سہارا مل جاتا تو شاید اس کی تعلیم و تربیت پر بھی توجہ دی جاتی، لیکن اسے ابتدا ہی سے پیسے بٹورنے کے ڈب پر ڈال دیا گیا۔ بائی جی کے ہر خریدار کو باپ بنا کر وہ جونک کی طرح اس سے لپٹ جاتا اور اس وقت تک خلوت سے سرکنے کا نام نہ لیتا جب تک بن بلائے باپ سے 2-4 روپے نہ ہتھیا لیتا۔ ماں کی ابتدائی تربیت کے بعد چوری چکاری اور مار داڑ میں اس نے ملکہ حاصل کیا، پھر اس کے ہاتھوں 1-2 قتل بھی سرزد ہو گئے، لیکن گواہوں اور کسی ٹھوس ثبوت کی عدم موجودگی کے باعث وہ قانون کی گرفت سے آزاد ہی رہا اور آخر کار منشیات فروشی اختیار کر لی۔ اس کا اندازہ تھا کہ کم سے کم خطرات مول لے کر مختصر ترین مدت میں پیسہ کمانے کے لیے وہ بہت بہترین پیشہ تھا۔ اس دھندے میں اس نے خاصا مال اور نام کمایا تھا۔ منشیات سے متعلق جملہ امور میں اس کی رائے دھیان سے سنی جاتی تھی، لیکن اسے دکھ تھا کہ مال کی پکڑ دکڑ کے سلسلے میں ہونے والی میٹنگ میں اس کی آواز صدائے صحرا ثابت ہوئی تھی۔ جمع ہونے والے سب لوگ اپنی اپنی بولیاں بول کر کسی نتیجے پر پہنچے بغیر منتشر ہو گئے تھے، لیکن مکھن خان کا ذہن مسلسل اس مسئلے میں الجھا رہا۔ آبکاری اور پولیس کی کارروائیوں کے نتیجے میں اپنی سرگرمیوں سے عارضی طور پر دستبرداری اسے توہین امیز محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اتنے مالی وسائل کا مالک تھا کہ چند روز کی آمدنی اس کے لیے بے وقت تھی۔ بس یہ توہین اور شکست کا احساس ہی تھا کہ وہ مصائب کے ناگہانی آغاز کے بارے میں سوچے جا رہا تھا، اور پھر اس کے ذہن میں آیا کہ عبداللہ جیسے کروڑ پتی سے لے کر ٹھاکر جیسے بے مایا دلال تک اس اجلاس میں موجود تھے، لیکن عیسیٰ خان غیر حاضر تھا، جسے مقرب خان کی موت کی صورت میں سب سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ عیسیٰ خان کا شمار شہر کے پردہ نشین منشیات فروشوں میں ہوتا تھا۔ خود سامنے نہ آ کر وہ اپنی دانست میں خود کو محفوظ تصور کرتا تھا، لیکن بازار میں دھندا کرنے والے باخبر لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ مقرب خان شہر میں کس کا مال بیچتا ہے، اور مقرب خان کچھ دن پہلے پر اسرار طور پر مار ڈالا گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ عیسیٰ خان اپنے سب سے وفادار آدمی سے محروم ہو گیا تھا اور اس قابل نہیں رہا تھا کہ حالات معمول پر آنے پر بھی مال بازار میں پہنچا سکے۔ اس کی رگوں میں قبائلی خون دوڑ رہا تھا، لہذا اسے مقرب خان کی ہلاکت پر برہم ہونا چاہیے تھا۔ کاروبار کے لیے نہ صحیح مقرب خان کے قاتلوں تک رسائی کی فکر میں اسے اجلاس میں آنا چاہیے تھا، لیکن وہ غیر حاضر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بذات خود عیسیٰ خان سے مل کر یہ نقطہ صاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ عیسیٰ خان نے اپنے دفتر میں اس کا استقبال تحیر امیز گرم جوشی سے کیا۔ آج تم کیسے ادھر نکل آئے مکھن خان؟ اس نے پرجوش مصافحہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ اکیلے میں کچھ بات کرنا ہے عیسیٰ خان، مکھن خان نے سنجیدگی سے کہا، اور عیسیٰ خان ہاتھ تھام کر اسے دفتر کے عقبی کمرے میں لے گیا، جہاں فرش پر دبیز قالین کے ساتھ کئی گاؤ تکیے بھی دیواروں کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ اندر پہنچ کر عیسیٰ خان نے دروازہ بند کر لیا۔ تم میٹنگ میں نہیں آئے تھے؟ مکھن خان نے اس کے ہمراہ قالین پر بیٹھتے ہوئے براہ راست مطلب کی بات چھیڑ دی۔ ہاں، پیغام تو ملا تھا، اس نے حیرت سے کہا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ تمہاری برادری کے اجلاس میں میرا کیا کام تھا۔ برا نہ ماننا عیسیٰ خان، مکھن خان اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ہم بازار میں آنکھیں کھول کر رہتے ہیں اور برادری کے اندر باہر والوں کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تمہیں اپنا سمجھ کر اس اہم اجتماع میں بلایا گیا تھا، کیوں؟ عیسیٰ خان نے تیوریاں چڑھا کر سوال کیا۔ یاری دوستی اپنی جگہ ہے، لیکن تمہاری لائن سے اپنا کیا واسطہ؟ جاننے والے جانتے ہیں کہ مقرب خان تمہارا مال بیچتا تھا۔ مکھن خان نے گہرا سانس لے کر کہا، تم اس سے انکار نہیں کر سکتے، خدا غارت کرے۔ عیسیٰ خان مٹھیاں بھینچ کر رسیلے لہجے میں بولا، بدنام کر دیا مجھے اس خدائی خوار نے، وہ اپنے فعل کا خود ذمہ دار تھا۔ مجھے کیا معلوم کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، برے کام کا انجام ہی برا ہوتا ہے۔ میں اس کا شریک کیوں ہونے لگا؟ وہ کسی طرح پکڑائی دینے کے لیے تیار نہیں تھا
تھا اس کا رویہ دیکھ کر مکھن خان حیران رہ گیا اور براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اچھی طرح سوچ لو عیسیٰ خان، اگر یہی بات ہے تو اب بازار میں تمہارے نام سے دھندا کرنے والے بے دریغ مار دیے جائیں گے۔ عیسیٰ خان کے چہرے پر ایک لہجے کے لیے تشویش کے سائے دوڑ گئے۔ مکھن خان کو امید ہوئی کہ شاید اس کا وار کارگر ہو گیا ہے، لیکن عیسیٰ خان نے فوراً ہی سنبھالا لے لیا اور پرسکون لہجے میں بولا، دھندا کرنے والے موم کے پتلے نہیں ہوتے مکھن خان، لیکن میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے۔ میں نے نہ کبھی غلط دھندا کیا اور نہ کروں گا۔ کل کو اگر تم خود کو میرا آدمی کہنا شروع کر دو تو مجھے کیا علم ہوگا؟ مجھے تو مقرب خان کے مرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ بازار میں چرس سپلائی کرتا تھا۔ میرا یہاں آنا بے سود ثابت ہوا ہے۔ عیسیٰ خان نے اٹھتے ہوئے متاسفانہ لہجے میں کہا، میرا خیال تھا کہ تمہارا پرانا نمک خوار تھا اور کچھ نہیں تو تم اس کے خون کے لیے ہی مجھ سے تعاون کرو گے۔ وہ میرا وفادار تھا اور مجھے اس کی موت کا قلق ہے مکھن خان، لیکن میں اس کی موت سے لا تعلق ہوں۔ وہ اس میں نہ مارا گیا ہوتا تو پھر میں دیکھتا کہ اس کی لاش گرانے والے روئے زمین پر کہاں امان ملتی ہے۔ ان دونوں نے مسکراتے ہوئے الوداعی مصافحہ کیا۔ ان میں لڑاکا مرغوں کی سی چمک لیے ایک دوسرے کو گورنے کے سوا مکھن خان نے بھیڑ باڑ کی وجہ سے اپنی گاڑی دفتر سے خاصی دور چھوڑی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے دفتر کی طرف چل دیا، لیکن راستے ہی میں مستریوں جیسے لباس والے ایک دراز قامت شخص نے اسے آ لیا۔ صاحب، مجھے تم سے بات کرنی ہے، ادھر اگلی نکڑ پر آ جاؤ۔ تیز سرگوشیانہ لہجے میں یہ کہتے ہوئے وہ شخص سرعت کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے حلیے سے مکھن خان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کے ٹرکوں پر کام کرنے والا کوئی مستری یا کلینر تھا، لیکن پر اسرار رویے کا سبب فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہ آ سکا۔ مکھن خان کار اسٹارٹ کر کے آگے روانہ ہوا تو وہ شخص نکڑ پر کھڑا تجسس امیز انداز میں عقب سے آنے والوں کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ مکھن خان نے دوبارہ گاڑی کا ہارن بجایا تو وہ چونکا اور اس کا اشارہ پاتے ہی لپک کر کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ مکھن خان نے کہا اور وہ پھرتی سے دروازہ کھول کر اس کے برابر والی نشست پر بیٹھ گیا۔ مکھن خان نے گاڑی کو گیئر میں ڈال کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ دراز قامت اجنبی چند لمحوں تک بے چینی سے نشست پر پہلو بدلتا رہا، پھر ٹریفک صاف دیکھ کر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، عیسیٰ خان اول درجے کا جھوٹا آدمی ہے، وہ ساری باتیں تم سے کرتا ہے۔ مقرب خان اسی کے کام میں مارا گیا ہے۔ مکھن خان نے سر گھما کر تیکھی نظروں سے اس کا جائزہ لیا، خشک لہجے میں بولا، بہتر ہوگا کہ پہلے اپنا تعارف کرا دو۔ مقرب خان میرا بھائی تھا، اسی نے مجھے عیسیٰ خان کے کلینر بھرتی کرایا تھا۔ وہ بتانے لگا، میرا نام اقرب خان ہے، میں اس سے 1.5 گھنٹے پہلے مقرب خان میرے اور سلطان شاہ کے ہم تینوں اندھیرے میں ایک آدمی کے بنگلے میں اترے تھے۔ وہ ہم سے ڈر کر بھاگ نکلا اور مقرب خان ہمیں واپسی کا حکم دے کر اس کے پیچھے چلا گیا۔ رات کو وہ ڈیرے پر واپس نہیں لوٹا۔ اگلی صبح اپنی کار میں اس کی لاش ملی۔ اس کے انکشاف پر مکھن خان چونکا مگر لہجے میں عدم دلچسپی برقرار رکھتے ہوئے بولا، تمہیں یہ سب پولیس کو بتانا چاہیے تھا، میرے پاس کیوں چلے آئے؟ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔